ان کا موقف یہ ہے، وہ اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ حضرت حسین کو تیر لگی، تلوار لگی، تو ان کو جو درد ہوا اس کے غم میں ماتم کرتے ہیں۔ بولی اس کے غم میں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین کو درد ہوئی نہیں ہے۔ بولیے درد ہوئی نہیں، ہاں ان کا عقیدہ ہے۔ اچھا پھر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آپ کو شہادت حسین مبارک ہو تو وہ اس بات کو برا مانتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا۔ وہ کہتے ہیں آپ کیسے سید ہو، آپ کے نانا کا جو آپ کا نانا کا جو نواسا ہے سیدنا حسین، ان کا سر تن سے جدا ہوا، بیوی بچوں سے جدا ہوئے، اور تم مبارک دے رہے ہو۔ سوال سمجھ آ رہا ہے نا؟ تم کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی جب کوئی حاجی صاحب حج کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے نو کرا چھڑے، ایڈی آمین تسی ایئرپورٹ بھی نہیں پہنچنا، اچھی آنکھو آمین، ٹلے ہی پے ہو۔ تو جب حاجی صاحب حج کر کے آتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیا چھڑو؟ حاجی صاحب مبارک ہو۔ اگر تیسرا آدمی کہے یار بڑا عجیب بندہ ہے، اس نے ملک چھوڑا، یہ بیوی سے جدا ہوا، بچوں سے جدا ہوا، تو اس کا مبارک دے رہا ہے، ہم کہیں گے بھائی پھر کیا ہوا؟ اگرچہ بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، اللہ کا گھر تو دیکھ آیا ہے نا۔ تو یہی بات ادھر لے لیجئے، ٹھیک ہے حضرت حسین کا سرطان سے جدا ہوا، بیوی سے جدا، بچوں سے جدا ہوئے، خون بہا، ظلم ہوا، ستم ہوا، لیکن شہادت کی فضیلت تو عطا ہو گئی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سیدنا حسین کو درد ہوئی ہی نہیں ہے، اس پہ میری دلیل سنیے۔ ایک دلیل قرآن سے دوں گا، دوسری دلیل زبان مصطفیٰ سے دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ آیا ہے کہ زلیخا کی سہیلیوں نے کہا تو دولت اور مال والی، حسن و جمال والی، کہاں ایک غلام پہ فدا ہو گئی ہے؟ تو زلیخا نے کہا جو میں نے دیکھا ہے تم نے ابھی دیکھا نہیں ہے، تم نے ابھی دیکھا نہیں۔ اگر سبحان اللہ کہیں تو ایک نقطہ دے دوں، اللہ نے حضور کو حضرت یوسف کا دیدار کروایا تو میرے آقا دو عالم نے فرمایا کہ حضرت یوسف اتنے حسین ہیں کہ اللہ نے آدھا حسن میری امت کو دیا ہے، آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ حضرت یوسف حسن کی شاخ ہیں اور ذات مصطفیٰ حسن کا مرکز ہے۔ کیونکہ حضرت یوسف کو دیکھا تو زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں کاٹی۔ کیا کاٹی تھی؟ انگلیاں جسم کی شاخ ہے، شاخ، اور یہ جو گردن ہے، سر ہے، یہ جسم کا مرکز ہوتا ہے۔ بولیے جسم کا۔ جنہوں نے حسن کی شاخ کو دیکھا، جسم کی شاخ کاٹی، جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا انہوں نے گردنیں اتروا دی تھی۔ تو میرے محبوب حسن کا مرکز ہیں۔ تو زلیخا نے کہا کہ تم نے حضرت یوسف کو بھی دیکھا نہیں۔ وہ کہتی دکھاؤ، اصل میں وہ ویکھنی چاہتے سن، سانو بخاؤ تو صحیح۔ تو زلیخا نے کیا کیا، ان سب کو پھل پکڑایا، پلیٹوں میں لائن وائز بٹھا دیا۔ اب یہ چھری ان کے ہاتھوں میں، سب میں پھل ہاتھوں میں، یہ پھل کاٹ رہے ہیں۔ بولی پھل۔ حضرت یوسف آ گئے۔ حضرت یوسف نے نظر نیچے رکھی تھی کیونکہ نبی کی آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ میں گلی کے کتے اور اس آدمی کو ایک جیسا ہی مانتا ہوں جس سے عورت ڈر کے اپنا راستہ بدل لے۔ اپنی بہن اور ماں کو، ہر عورت کو ماں اور بہن کی نظر سے دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ گلی کے کتے سے بندہ ڈر کے راستہ بدلتا ہے، اور اس آدمی میں کیا فرق ہے جس سے عورت ڈر جائے؟ آج دن رات ریپ ہو رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کا قتل ہو رہا ہے۔ یہ جو موٹر وے کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پھر ایک ہو گیا ہے، وہ ٹرین اسٹیشن پر ایک بچی کو عزت لوٹ کے اس کو وہی قتل کر دیا گیا۔ تو نبی کی آنکھ میں حیا ہوتی ہے، بولو نبی کی آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ حضرت یوسف نے نظر نہیں ڈالی اوپر، لڑکیوں نے دیکھا، اور جب لڑکیوں نے دیکھا حسن یوسف میں ایسے کھوئی، حسن یوسف میں محو ہو گئی کہ قرآن کہتا ہے چھری چل گئی، ماس کٹ گیا لیکن درد اونچی بولے درد نہیں ہوا۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کہتا ہے قطع نائدیا ہننا، ہاتھ کٹ گئے، خون بہہ گیا لیکن درد نہیں ہوئی۔
اب دوسری آؤ زبان مصطفیٰ سے دلیل سنیے صلی اللہ آقا دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شہید شہادت کی فضیلت حاصل کرتا ہے اللہ اس کو 6 انعامات عطا فرما دیتا ہے۔ 2 انعامات کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلا انعام یہ ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یا ایک اور مسئلہ سمجھے کہ اگر شہید نے اپنی کسی کا قرض لیا یا کسی کی امانت میں خیانت کی، کسی کا کچھ دینا ہوا، تو شہید کو بھی یہ معاف نہیں ہوگا، اس سے بھی اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو جب کسی سے کوئی چیز لو تو انہوں مال غنیمت نہ سمجھا کرو، واپس کر چھڑیا کرو۔ دوسری بات یہ، شہید اسلام کا بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، مرتبہ ہے شہادت، لیکن اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا عالم جس قلم سے قرآن اور حدیث لکھتا ہے اس قلم کی سیاہی کی فضیلت بھی شہید کے خون سے زیادہ ہے۔ تو دوسرا انعام جو شہید کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ شہادت سے پہلے دنیا ہی میں اپنا دیدار عطا کر دیتا ہے۔ یہ دیدار کا لفظ میں نے بولا ہے، حدیث کا لفظ ہے کہ جنت کا اعلیٰ مقام دکھا دیتا ہے۔ اب جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ بولیے اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے بھئی جنتیوں کسے شاید لوڑتے نہیں جے، تو پہلے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خود فرمائیں گے کہ جنتیوں تمہاری ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ بولی ایک نعمت باقی ہے، تو کہیں گے کیڑی؟ اللہ فرمائے گا چلو اپنے اپنے مولویوں کو پوچھو، تانوں اتھے بھی ساڑی لوڑ پینی ہے، ٹھیک ہے؟ اتھے بھی پھر علماء نے لکھا کہ جو جس کے پیچھے جمعہ پڑتا تھا اس کے پاس جائے گا، اتھے ساڑی چلنی، سارے بدلے اتھے پوری کر لیں گے۔ تو علماء بتائیں گے کہ ابھی جو جنت کی نعمت باقی ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ بولی اللہ کا دیدار، پھر سب کو دیدار ہوگا۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ تو شہید کو دنیا ہی میں اللہ اپنا دیدار عطا کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے قرآن کہتا ہے جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا، حسن یوسف میں محو ہو گئی، ان کو درد نہیں ہوئی، اور جو شہید اللہ کو دیکھے اس کو درد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر دیکھنے والا بھی حسین ابن علی ہو، ان کو درد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا عقیدہ یہ کہ حضرت حسین کو درد نہیں ہوئی۔ باقی ایک اصولی بات بتاتا ہوں، اگر میں بچوں کو پڑھاتا ہوں کلاس، ان میں سارے سپارے والے تے ناظرے والے تے قرآن تے حفظ والے بچے لے کے ساڈے صفدر آباد مین روڈ تے وچ کلاس لا لا تے سارے کہن گے عبادت نہیں شرارت ہے۔ کی یہ بھی عبادت ہے تو اپنی عبادت خانے میں کرو، تے پھر سارا روڈ بلاک کر کے یہ کیڑی عبادت ہے؟ لوکاں دی گڈیاں رکوا کے عبادت کرنی ہے اپنی امام بارگاہ میں، امام واڑے میں کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسری بات یہ سمجھیے، نوحہ کرنا حضور نے، ایک ہے آنسو بہنا، آنسو آ جانا، یہ انسان کی فطرت ہے، اس کو انسان نہیں روک سکتا۔ گلے پھاڑنا، تھپڑ مارنا اور کپڑے پھاڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اور بات سمجھے کہ کسی نے نیا سوٹ پایا ہے نا، جوتی شدی واہ پائی ہوئے، تو تسی ویکھ کے کی کہندے ہو کہ جناب کتنے چلے ہو، کتنے چلے ہو؟ جی وہ تمہیں اگر لڑن نو پی جائے، وہ تینوں کی بھی پتا میں کتنے چلیا، تسی آکھو کہ بے وقوفا تیری تیاری بھی دس دی ہے، تیری تیاری پہ جرا بندہ اپنے آپ نو اتنے دنیا میں کٹنا شروع کر دے تو سمجھو ان کی تیاری پہ دس دی ہے، اندر اگے کی ہونی ہے۔ اچھا، باقی جس سینے میں صحابہ دا بغض ہوئے اتنے موقع ہی پہنے چاہیے۔ ایک شیعہ میری گل ہوئی تو میں انہوں آخیا بھائی تسی اگلے سال سانوں بھی اجازت دیو، اسی بھی ماتم میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ کہنا جی موسٹ ویلکم۔ میں کہا کہ شرط ہے کہ جڑے مکے تو سنیا دے ہونے چاہیے، مکے سنیا دے ہونے چاہیے، پھر اصل ماتم ہوئے گا۔ تو بھائی حدیث میں نے بیان کی ہے کہ نوحہ کرنا حضور نے منع فرمایا، جائز ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی ریت ہے، اور آگے اسی حدیث کا